قرآن کریم کے متعلق اب تک جتنی مباحث گزری ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سی کتابیں جو اہل سنت والجماعت کے مسلک سے تعلق رکھتی ہیں ان سے معلوم ہوتا تھا کہ قرآن کریم میں بعض آیات کی تبدیلی ہوئی ہے، اور ان آیات کا تعلق کس چیز سے تھا؟ آیا وہ آیات منسوخ ہو گئی تھیں، ناسخ آیات تھیں، یا یہ کہ ان کی تلاوت اور حکم دونوں اللہ نے اٹھا لیے تھے؟ ان تمام امور پر اب تک بات ہو چکی ہے، اور کوئی آدمی زیادہ سے زیادہ جو ثابت کرنا چاہے گا تو بہت زیادہ جب زور اور طاقت لگا کر سارے دلائل کو جمع کرے گا تو زیادہ سے زیادہ یہی ثابت کرنا چاہے گا والعیاذ باللہ کہ قرآن کریم اس میں تحریف ہوئی ہے، اور جو قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ پورا نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس کے خلاف دلائل کا تعلق ہے، ان کے سوالات جوابات یہ سب چیزیں آپ کے سماعت سے گزر چکی۔ اب دیکھیے، ہم قرآن کریم میں خود دیکھیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے متعلق کیا کہا ہے اور پرانی کتابوں کے متعلق کیا کہا ہے۔ چھٹے پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہاں پر یہودیوں کے متعلق، ان کی برائیوں کے متعلق یہ باتیں ہوئی ہیں، اور اللہ تعالی نے اس کی 44 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات کو نازل کیا، فیہا ھدی و نور، اور اس تورات میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، نور ہے۔ ہدایت سے مراد یہ ہوئی کہ اس میں عقائد ہیں، اس میں مسائل ہیں، اور اس میں اللہ تک پہنچنے کی راہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ قرآن کریم کی طرح اس تورات میں بھی نور تھا، اور عملی احکامات اس سے متعلق اس میں تھا، سارے کا سارا طریقہ کہ اللہ تک پہنچنے کی کون کون سی راہیں ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے، جو مسلمان تھے، وہ اس تورات کے مطابق لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے تورات کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے۔ والربانیون، اور جو ان کے مشائخ تھے، جو اہل علم تھے، ان کے ہاں وہ بھی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ والاحبار، اور ان کے علماء بھی بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ اللہ کی اس کتاب کی نگرانی کا حکم انہیں دیا گیا تھا۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، اور وہ اس کے گواہ تھے، یعنی یہودی احبار، علماء، ربانیین، یعنی ان کے مشائخ، وہ سارے کے سارے لوگ اس بات کر کے گواہ تھے کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ نے بس یہ ارشاد فرمایا کہ تحفظوا من کتاب اللہ، خدا کی اس کتاب تورات کی ذمہ داری ان پر لگا دی گئی تھی کہ وہ اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی نے یہاں پر صاف اور واضح لفظوں میں بتا دیا کہ تورات کی ذمہ داری مشائخ اور علماء یہود کے ذمہ کی گئی تھی کہ تم لوگ اس کتاب کی حفاظت کرو گے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالی نے انجیل کے متعلق بھی یہی بات ارشاد فرمائی، اور آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَم، اور ہم نے اس سے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بعد بھیجا، وہ تصدیق کرنے والے تھے تورات کی، اور ہم نے انہیں انجیل دی۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، اور ہم نے انہیں انجیل دی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور انجیل میں بھی ہدایت ہے، انجیل میں بھی نور ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور وہ تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقی لوگوں کے لیے انجیل نصیحت ہے، اور انجیل میں پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ تورات اور انجیل، ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اس وقت کے علماء پر لگائی گئی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے یہاں پر تیسری کتاب جو نازل فرمائی اس کا بھی ذکر فرمایا 48 نمبر آیت میں، اور اللہ نے فرمایا کہ انزلنا الیک الکتاب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا، اور قرآن بالکل سچائی کے ساتھ نازل کیا گیا، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور
جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے. اور اگلا لفظ دیکھیے کیسے غضب کا لفظ ارشاد فرمایا وہ مہیمن علیہ، اور یہ قرآن محافظ ہے ان تمام کتابوں کا جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں. قرآن اللہ کی اس وحی کا محافظ ہے جس وحی کو خدا نے کبھی نازل کیا تھا. تو مہیمن کا مطلب یہ ہوا کہ نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا. اور اسی طرح بہت سے محققین نے، مفسرین نے اس کے سارے متعدد معنی نقل کر کے آخر پہ اس کا تقریباً سب نے اتفاق سے نقل کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس سے پہلے وہی کو چیک کرنے والا ہے، یہ نگران ہے، محافظ ہے. یعنی ہم قرآن کے معیار پر تورات کو اور انجیل کو پرکھیں گے. جو چیز قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں سچی ہیں، اور قرآن جس کی تردید کرتا ہے وہ چیزیں غلط ہیں، جھوٹ ہیں. اللہ تعالی نے دو قرآن کریم کی صفات یہاں پر ارشاد فرما دی. ایک تو یہ کہ قرآن مصدق ہے، تصدیق کرتا ہے، اور دوسرے مہیمن ہے، یہ نگرانی کرتا ہے جو پچھلی وحی نازل ہوئی ہے. اور ان دو صفات کے لانے سے قرآن کریم کی دو حیثیتیں سامنے آ گئیں کہ قرآن معیار کا کام دے گا ان تمام تحریفات کے لیے جو اس سے پہلے تورات میں، انجیل میں، دیگر کتابوں میں ہو چکی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن محفوظ رہے گا تو یہ معیار بنے گا. اگر قرآن ہی خود محفوظ نہ ہوتا تو یہ معیار کیسے بن سکتا تھا؟ سوچیں آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تورات انجیل دونوں کو ہم نے نازل کیا، اس میں بھی ہدایت اور نور تھی. قرآن کا مسئلہ آیا تو اللہ نے کہا قرآن ان پر محافظ ہے. یعنی تورات اور انجیل میں جو کچھ ہے اسے قرآن کی کسوٹی پر پرکھو، اس ترازو میں تولو، جو چیز اس ترازو میں پوری اترے وہ ٹھیک، اور جس کو یہ رد کر دے وہ ظاہر ہے کہ تحریفات ہیں جو تورات اور انجیل میں کی گئی ہیں. تو اگر ایک لمحے کے لیے فرض کر لیا جائے کہ قرآن کی حفاظت نہیں ہو سکی اور اللہ تعالی نے اسے امت کے ذمے لگا دیا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذمے کہ تم اس کی حفاظت کرنا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ اس میں گڑبڑ کر دی تو قرآن کی خود اتھینٹسٹی خود مشکوک ہو گئی. تو یہ مہیمن کیسے بن سکتا ہے، یہ نگران کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ جس کتاب کو نازل کر رہا ہے تو ایک طرف وہ یہ لقب دیتا ہے کہ یہ قرآن ترازو ہے ان تمام کتابوں کے لیے پرکھنے کے لیے، اور دوسری طرف اس کی حفاظت ہی نہیں ہوئی. اس لیے یہ آیت بتاتی ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. قرآن کریم بالکل محفوظ ہے اور اللہ نے اس وحی کو محفوظ رکھنا تھا. اور اسی لیے جب تورات کا ذکر یہاں آیا ہے تو یہ لفظ قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ. ہم نے یہودی علماء اور یہودی مشائخ ان کی ذمہ داری لگا دی تھی کہ خدا کی کتاب یعنی تورات کی حفاظت کریں، اور اللہ کو معلوم تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر ان کی ذمہ داری یہ لگا دی گئی کہ تم قرآن کریم کو محفوظ رکھنا اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے تو لوگ اس ذمہ داری کو نہیں نبھا سکیں گے، اور آنے والی امت جو ہے اتنی بڑی چیز کی خود حفاظت نہیں کر سکے گی. اس لیے جب قرآن کا ذکر آیا تو دیکھیے آپ پھر سورہ حجر میں 13ویں پارے میں 15ویں سورت میں اور 14ویں پارے میں 15ویں سورت میں اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے کے بالکل آغاز میں ارشاد فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر، اس قرآن کو، اس نصیحت کو ہم نے ہی ہم نے ہی نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. 3 ضمائر لائے، انا بلا شک و شبہ، ہم، نحنو پھر رائے ہیں، ہم، نزلنا ہم ہی نے اسے نازل کیا ہے. تاکید کے موقع پہ یہ 3 ضمیریں اکٹھی لے آنا، ہم ہم نے ہی نازل کیا ہے، تو پھر اس کا ترجمہ یہی کریں گے نا کہ بھئی بالکل ہم نے ہی نازل کیا ہے اسے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس قرآن کے محافظ ہیں. اب کہاں وہ تورات جس کے متعلق اللہ نے کہا علماء اور مشائخ کی ذمہ داری، اور قرآن کی جب باری آئی تو اللہ نے فرمایا کہ بالکل ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آج پوری کائنات میں
کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو خود بھی اپنے متعلق دعویٰ کر سکے، حتیٰ کہ تورات اور انجیل بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہم محفوظ ہیں۔ قرآن اس دعوے میں بالکل منفرد ہے، اور باقی کتابوں کے متعلق زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ خدا کی کچھ تعلیم اس میں باقی ہوگی، باقی مرتب وہ انسانوں نے کی ہیں۔ قرآن واحد ایسی کتاب ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے بالکل محافظ ہیں، لوگوں پر چھوڑا ہی نہیں، اس امت کے حوالے بات کو کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالی کا مزاج اگر یہ غیر مناسب لفظ ولیعوذ باللہ، خدا کی پناہ، لیکن بات سمجھنے اور سمجھانے کی غرض سے حق تعالی شانہ کا مزاج قرآن کریم کے متعلق اتنا نازک ہے کہ ذرہ برابر کسی کافر نے تنقید کی، قرآن کے متعلق ایک لفظ کہا، حق تعالی شانہ نے متعدد آیات نازل کر دی کہ کیسے جھوٹے لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات نازل ہوتی تھی، پھر منسوخ ہو جاتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ احکامات۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کا حوالہ اس پر تفصیلی بحث گزر چکی، یہ دیکھ لیجئے 14ویں پارے میں سورہ النحل 16ویں سورت ہے اور 101 نمبر آیت سے جو رکوع شروع ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم کسی حکم کی جگہ دوسرا حکم بھیج دیتے ہیں، ایک آیت کی بجائے دوسری آیت نازل کر دیتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کرنا ہے، جو کچھ بھیجنا ہے وہ خوب جانتا ہے۔ لیکن تبدیلی احکامات کو یہ مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما انت مفتر، کہتے ہیں یہ تو تم نرے گھڑ لینے والے ہو، اپنے پاس سے گھڑتے رہتے ہو، جو موقع کے مناسبت سے تم نے دیکھا وہی دین کا ایک حکم کہہ کے جاری کر دیا، یہ تو تمہاری اپنی عادت ہے۔ معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الزام۔ اللہ نے فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو جاہل ہیں، احکامات جس ارتقاء اور ترتیب سے نازل ہو رہے ہیں یہ اس کی مصلحت اور حکمت کو جانتے ہی نہیں۔ پھر قرآن ہے کیا؟ قل نزلہ روح القدس، آپ ان سے کہیے کہ قرآن جبریل امین روح القدس پاک روح لے کے آئی ہے میرے رب کا، آپ کے پروردگار کی طرف سے، بالحق سچائی کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ قرآن ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، وہدن، اور قرآن تو ہدایت ہے، وبشریٰ للمسلمین، اور اسلام قبول کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بشارت، خوشخبری ہے قرآن اللہ نے انہیں دی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں انما يعلمه بشر، ایک آدمی آتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں 2 غلام تھے اور وہ لوگوں کی تلواریں بنایا کرتے تھے لوہے سے، اور تورات انجیل بھی پڑھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے پاس رک جاتے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ 2 غلاموں کے پاس یہ رکتے ہیں تو ان سے کہنے لگے کہ کیا تم دونوں لڑکے انہیں قرآن سکھاتے ہو؟ انہوں نے کہا بھی ہم کہاں سکھا سکتے ہیں۔ ان کا نہیں، تم تورات اور انجیل پڑھتے ہو نا، تم اسے قرآن سکھاتے ہو۔ اللہ نے فرمایا انما يعلمه بشر، یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی سکھاتا ہے، لسان الذی یلحدون الیہ، جن لوگوں جس شخص کی طرف تم نسبت کرتے ہو، عجمی، اس کی زبان تو عجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین، اور ہم نے قرآن کو تو بڑی فصیح عربی زبان میں نازل کیا۔ وہ لوگ تو اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرنے پہ قدرت نہیں رکھتے، ان کے پاس تو ایسی زبان ہی نہیں ہے۔ قرآن کے متعلق کہتے ہو کسی سے سیکھ کے آ جاتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، اللہ انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ اس لیے جہاں بھی کسی نے ذرہ برابر کوئی بات کی قرآن کریم کے متعلق،
اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بےخونی فرمائی ہے. کیوں؟ آخر اس وجہ سے کہ خدا کو معلوم تھا یہ اس کی آخری وحی ہے اور اس نے قیامت تک رہنا ہے اور اس پر ہی ساری دنیا کی ہدایت کا دار و مدار ہے. ہزاروں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسانوں کی ہدایت اور گمراہی کا دار و مدار اس کتاب پر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعلق اسی لیے بار بار ارشاد فرمایا ہے. آگے دیکھ لیجیے 18ویں پارے میں سورہ الفرقان میں 25ویں سورہ ہے یہ قرآن کی 4 آیت میں اللہ فرماتے ہیں فقال الذین کفروا، اور یہ جو لوگ کافر ہیں یہ کہتے ہیں ان ھذا الا افک افترا، یہ قرآن تو بس مکمل طور پر جھوٹ ہے، میرا جھوٹ ہے. افترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں، بیٹھ کے بناتا رہتا ہے معاذ اللہ. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور ایک اور قوم بھی ہے، کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک یہ وہی الزام ہے جو 1500 سال پہلے مشرکین مکہ جاہل لگاتے تھے. آج بھی سینکڑوں یہودی اور ملحد اور مستشرکین اسی کو اپنی کتابوں میں بار بار دہراتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو تورات دیکھ کے لکھ لیا تھا. یہ ہے وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ. پھر ظالم جی کہتے ہیں کہ اس میں اس کی مدد دوسرے لوگ بھی کر دیتے ہیں. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، بڑے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں لوگ، بہت بڑا جھوٹ بولا ہے جو یہ کہتے ہیں. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہتے ہیں قرآن تو پچھلے زمانے کی بے سند باتیں اکتتبھا، اس شخص نے کہیں سے لکھوا لیا ہے ان بے سند باتوں کو. نوح، صالح، ہود علیہ السلام کی پک سے معاذ اللہ کوئی سند نہیں ہے ان کی، بس اس شخص نے لکھوا لیا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر وہی صبح و شام پڑھ کر سنایا جاتا ہے. اس شخص نے لکھوا لیا ہے، پھر وہی اس شخص کو صبح و شام پڑھ کر سنایا جاتا ہے. اللہ نے کہا ہے قرآن کے متعلق کہتے ہو قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے اس قرآن کو تو اس ذات نے نازل کی ہے جس سے آسمانوں کے، زمین کے ایک ایک راز کی خبر ہے. اس کا علم اتنا کامل ہے کہ مخلوق کا علم اس سے کوئی نسبت ہی نہیں رکھتا. إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے، مہربان ہے. ایسی بےہودہ باتوں پہ فوراً عذاب نازل نہیں ہو جاتا، تمہیں مہلت دے رہا ہے، توبہ کر لو. یہ ہے قرآن کریم. اس لیے اللہ نے بتایا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس لیے جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں، اسلام کو اس لیے برتری حاصل نہیں ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کا کوئی مذہب ہے، یہ اس کی بہت اچھی کوئی چیز ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اسلام وہی دین ہے، وہی مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. فرق یہاں پڑ جاتا ہے کہ قرآن ہسٹوریکل کریڈیبلٹی، قرآن کی تاریخی اعتبار قرآن کو حاصل ہے، اور قرآن کے علاوہ کوئی وحی ایسی نہیں ہے جس کے متعلق ہم یہ کہہ سکیں کہ ہسٹوریکل کریڈیبلٹی اسے بھی حاصل ہے.